يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث الله خير صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول زمرة يدخلون الجنة على سورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة إلى آخر الحديث. انتہائی قابل احترام، قابل عزت، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور میرے عزیز دینی ملی بھائیوں اور بہنوں اور معزز مشاہدین اکرام، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج کی جو مجلس ہے اس میں جو باتیں ہوں گی وہ جنت کے تعلق سے ہوں گی، کہ جنت کے تعلق سے ہوگی کہ جنت کیسی ہے، یعنی جنت کی نعمتیں کیسی ہیں، جنت کے گیٹ ہیں، دروازے ہیں تو وہ کیسے ہیں، جنت کے اندر انٹری ہے تو وہ کیسی ہوگی، جنت کے اندر جب ہم پہنچیں گے تو ہمارا استقبال کس طریقے سے ہوگا، جنت کے اندر کس طریقے سے درجات ہیں، کس بنیاد پر درجات ملیں گے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ اس مجلس میں ہوں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد ازاں ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین اکرام، اس سے پہلے جو باتیں گزری ہے وہیں سے میں جو ہے اپنے بات کو ملا کے شروع کروں گا. جو باتیں گزری اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ ایک برج ہوگا، جب ہم جنت کے سامنے پہنچیں گے تو وہاں سارے لوگ ایک برج کے اوپر کھڑے رہیں گے، وہاں انتظار کریں گے، اور اس برج کا نام ہم نے کہا تھا عربی میں کیا ہے، القنطرہ. القنطرہ میں نے کہا تھا یہاں پر بہت بھیڑ ہوگی، بہت سارے لوگ ہوں گے، جنات بھی ہوں گے، ملائکہ فرشتے بھی ہوں گے، اور جتنی امتیں ہیں، آدم علیہ السلام کی امت، ان کی قوم، اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی قوم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم، بہت سارے لوگ ہوں گے. اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ یہ بھیڑ جو ہوگی وہ اس وجہ سے ہوگی کہ اگر کوئی گندگی ہے، کچھ باقی رہ گئی ہے تو اس کی صفائی ہو جائے اور انسان ایک دم جو ہے کلیئر ہو جائے، صاف ستھرا ہو جائے. اور صاف ستھرا جب وہ ہوگا گناہوں سے اور کوئی گندگی نہیں ہوگی تبھی جو ہے اس کو جنت ایکسپٹ کرے گی. تو جنت میں داخل ہونے کے لیے صاف ہونا ضروری ہے. تو اس بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے جو تکلیفیں ہوں گی، جو پریشانیاں ہوں گی، تو اس سے جو بچی کچی جو گندگیاں ہوں گی وہ صاف ہو جائیں گی. اور اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، کوئی مسئلہ وغیرہ ہوگا تو اللہ رب العالمین وہاں پر اس کا قصاص بھی دلائے گا. کسی کا کوئی اور بھی چیزیں ہوں گی تو اللہ رب العالمین اس کو ویٹ کرائے گا. اور ویٹ کرانا ایک قسم کا جو ہے عذاب ہے. جیسا کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں اگر بھیڑ ہو جائے یا کہیں دروازے پہ آپ کھڑے، انٹری نہ مل رہی ہو، انٹری نہ مل پا رہی ہو، تو پھر وہ آدمی پریشان ہوتا ہے، اس کو جو ہے اچھا نہیں لگتا ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے یہ ویٹ ہوگا، اور ویٹ اسی لیے ہوگا کہ صفائی ہو جائے. اب جب سارے لوگ پریشان ہو جائیں گے، جنت سامنے نظر آ رہی ہے، کھل نہیں رہی ہے، دروازہ بند ہے، تو پریشانی جب آئے گی تو سارے لوگ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گیٹ تک ہم پہنچ گئے ہیں،
یہ دروازہ کھل نہیں رہا ہے، دروازہ کھل نہیں رہا ہے. آپ چلیں اور چل کے جو ہے دروازے کو سفارش کریں تاکہ دروازہ کھول دیا جائے اور ہم جو ہے جنت کے اندر داخل ہو جائیں. تو پریشانیوں کے بعد سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سفارش کریں گے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ریکویسٹ کریں گے کہ آپ چلیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ جو ہے مین دروازہ ہے نا، ہم پڑھتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں، تو اس سے پہلے ایک مین دروازہ ہوگا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں مین گیٹ، مین انٹرنس. تو اس گیٹ کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور اس گیٹ کا جو ہینڈل ہوگا اس کو پکڑ کے اس کو کھٹکھٹائیں گے. یقرؤ بابن، یقرؤ بابن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے اس کو کھٹکھٹائیں گے. اور یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے بابن، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مین انٹرنس ہے وہ ایک دروازہ ہے اور اس کی جمع ابواب آتی ہے، یعنی بہت سارے دروازے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے مین انٹرنس ہے، یہاں کا دروازہ کھلے گا، اندر جب انٹری ہو جائے گی اس کے بعد پھر ہمیں وہاں پر 8 دروازے ملیں گے، جس کا جو دروازہ ہوگا وہاں سے وہ داخل ہوگا. تو یہ مین انٹری والا دروازہ ہوگا، انٹرنس والا دروازہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو کھٹکھٹائیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہاں سے جو وہاں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں خازن الجنہ جو ہے، جو وہاں پہرے داری کر رہے ہیں، وہ پوچھیں گے یہ کون ہے، کون ہے یہ جو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میں ہوں. تو پھر وہ کہیں گے کہ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ آپ کے علاوہ میں کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں. تو آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو میں دروازہ کھولتا ہوں. تو اس حساب سے جنت کا یہ دروازہ کھلے گا. اب جنت کا دروازہ کھلے گا اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ یہ دروازہ کتنا بڑا ہے، کیسے ہے، اور اس کی پیمائش کیا ہو سکتی ہے، اس کا مسافہ کیا ہو سکتا ہے. یہ چیزیں حدیث کے اندر موجود ہے کہ یہ جو دروازہ ہوگا اس کا جو مسافت ہوگا، ایک طرف کا جب یہ کھلے گا تو جو ڈسٹینس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک طرف کے دروازے کی جو ڈسٹینس ہوگی اس کے بارے میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ما بین مکہ و حجر، اور ایک روایت میں ما بین مکہ و بصرہ، ما بین مکہ و حجر و ما بین مکہ و بصرہ. تو بصرہ جو ہے شام کے علاقے میں ایک جگہ کا نام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور حجر بھی جو ہے جس طرف فی الحال جو ہے قطر کا ایریا ہے، احسا سعودی کا جو ایریا ہے اس طرف کا علاقہ تھا، وہ اس کا نام تھا حجر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مکہ یہاں سے لے کے حجر تک یا یہاں سے لے کے بصرہ تک یہ جو ڈسٹینس ہے اتنا ڈسٹینس ہوگا ایک طرف کا جو ہے اگر دروازہ کھولا جائے گا. اس کی اگر پیمائش آج کے حساب سے کریں، آج کے حساب سے کر کے دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ وہ تقریباً 1270 کلومیٹر، 1270 کلومیٹر ایک طرف کا مسافت ہے، یعنی مابین مکہ و حجر ہے نا. اور دوسری طرف کی جو لوگوں نے پیمائش کی ہے تو تقریباً وہ بھی سیم ہے، تقریباً وہ بھی سیم ہے، مابین مکہ و بصرہ، مکہ سے لے کے جو بصرہ کا علاقہ تھا وہاں کی جو پیمائش کی گئی ہے تقریباً اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ 1273 کلومیٹر ہے، 1273 کلومیٹر ہے. تو یہ مسافت ہوگی ایک طرف کی 1200 یعنی 1270 کے قریب کلومیٹر کے قریب مسافت ہوگی. تو آپ اس حساب سے اندازہ لگائیں کہ جنت کتنی بڑی ہوگی. یہ تو دروازہ ہو گیا، اور ظاہر سی بات ہے جب چیزیں بڑی ہوتی ہیں تو اس کا گیٹ بھی بڑا ہوتا ہے. اس کو آپ جب پڑھیں گے حدیثوں کے اندر تو یہ بات آپ کو ملے گی کہ ہم جو انسان ہیں، جو انسان اس میں رہیں گے، بنی آدم جو جنتی رہیں گے، ان کی عمر جو ہے وہ تقریباً سب کی عمر 33 سال کے قریب کی ہوگی. 33 سال جوان، یعنی ایک دم توانائی والی عمر، طاقتور جس میں انسان رہتا ہے. جب جسم طاقتور ہوتا ہے اس وقت کا جو پیریڈ ہوتا ہے تو سارے لوگوں کی عمر یہی ہوگی تقریباً 33 سال. اور جو ان کی ہائٹ ہوگی وہ 60 ذراعن کہا گیا ہے، 60 فٹ، 7 فٹ ہے نا. ہاتھ 1 فٹ ہوتا ہے نا، اسے 60 ہم جوڑے، جس طریقے سے آدم علیہ السلام کی ہائٹ تھی 60 فٹ ہے نا. تو اب کتنا بڑا آدمی ہو جائے گا، اچھا خاصا بڑا ہو جائے گا نا. تو اب وہ آپ کو اگر دروازے کے حساب سے سوچیں، اور اگر یہ ہائٹ اس طریقے سے نہیں ہوتی تو کتنا خراب لگتا ہے. انسان اگر اور چھوٹا سا رہے اور ہائٹ جو جنت کا دروازہ اس طریقے سے بڑا ہو تو خراب لگے گا کہ نہیں خراب لگے گا؟
تو اللہ رب العالمین نے پہلے سب بنا کے رکھا, سب سسٹم سیٹ کیا ہوا ہے کہ اس طریقے سے عمر ہوگی, اس طریقے سے اس کا دروازہ ہے, اور اس طریقے سے دروازہ رہے گا تو پھر سمجھنے میں ہم کو یعنی دقت نہیں آئے گی. جب ہم عمر کو دیکھیں گے اور دروازہ کو دیکھیں گے تو آدمی سوچے گا اتنا بڑا دروازہ کیسے ہوگا. تو جنت بہت بڑی ہے, سب سے بڑی چیز ہے, سب سے بڑی چیز یعنی بڑی مخلوقات میں سے ایک بڑی مخلوق ہے. تو اس حساب سے, اور اس میں اتنے لوگوں کو انٹری کرنا ہے, ہم نے دیکھا کہ بھیڑ بہت زیادہ ہے, اتنے لوگوں کو انٹری کرنا ہے, تو یہ اس حساب سے اس کی مسافت ہے نا. اور میں نے پھر کہا کہ جیسے ہم لوگ یہاں دنیا میں کوئی قلعہ وغیرہ دیکھتے ہیں, قلعہ دیکھتے ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ مین دروازہ ایک مضبوط بڑا سا دروازہ ہوتا ہے. تو ایسی بڑا سا دروازہ یہ جنت کا دروازہ ہوگا, جس کو ہم کہہ رہے ہیں باب الرئیسی, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اپنے عربی میں الباب الرئیسی, اور مین انٹرنس, مین گیٹ اس کو کہہ سکتے ہیں انگلش کے اندر. تو یہ مین دروازہ کھلے گا. اب یہاں جو ہے انٹری ہوگی, یہاں جب انٹری ہوگی اس جنت کے اندر, اس دروازے کے اندر جہاں داخلہ ہوگا وہ کیسے ہوگا؟ اللہ رب العالمین کے رحمت سے. یہاں جو داخلہ ہوگا وہ کس حساب سے؟ اللہ رب العالمین کی رحمت سے ہی اس جنت کے اندر انٹری ہوگی, یعنی یہ دروازے کے اندر انٹری ہوگی. باقی پھر آگے جو دروازے ہیں پھر وہاں پہ انٹری کس حساب سے ملے گی؟ آپ کا عمل کیسا ہے, آپ کا عمل کیسا ہے, اس حساب سے آپ کو پھر انٹری ملے گی کہ آپ کو کہاں سے جانا ہے, کس دروازے سے جانا ہے. تو یہاں جو دخول ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین کے رحمت سے یہاں پر داخلہ ہوگا, اور اللہ رب العالمین یہاں پر جس کو چاہے گا, جو لوگ جنتی ہیں, اللہ رب العالمین پورے گھر والوں کو وہاں پر جمع کرے گا تاکہ خوشیاں بڑھ جائیں. تو اللہ رب العالمین فیملی جو ہمارے خاندان وغیرہ ان کو ہمارے ساتھ ملائے گا. تو ایک تو یہاں پر ملائے گا جب یہاں داخلہ ہوگا, تاکہ فل انجوائے کے ساتھ, پوری خوشی کے ساتھ جو ہے ہم داخل ہوں اس جگہ پہ, اور وہاں جو استقبال ہو اس میں سارے لوگ شامل ہوں. اور ظاہر سی بات ہے جب ہم خاندان کے ساتھ رہتے ہیں, فیملی کے ساتھ رہتے ہیں کسی جگہ, اور پھر استقبال ہوتا ہے تو اس میں زیادہ اچھا لگتا ہے, زیادہ مزہ آتا ہے. تو یہ چیزیں ہوں گی جب ہم اس گیٹ پہ انٹری کریں گے. اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین آگے بھی جس کے اعمال اچھے ہوں گے, خاندان کے اندر کسی ایک کا عمل اچھا ہوگا تو اس کے حساب سے اللہ رب العالمین لوگوں کو ان کے درجے کے اندر, جہاں ان کا درجہ ہوگا وہاں پر لوگوں کو جمع کرے گا. تو یہ انٹری ہو گئی, مین انٹری. اب اس کے بعد جب اندر داخل ہوں گے, داخل ہونے کے بعد یہاں پر اب 8 دروازے نظر آئیں گے, ہے نا. اور اس میں دروازے میں یہ بھی آتا ہے من باب الایمن, ایمن بھی ہے کہ دائیں طرف دروازہ ہوگا, تو ایسا لگتا ہے کہ دایاں ہے پھر اس کے بایاں ہے. اس طریقے سے 8 دروازے ہیں سیدھے ہاتھ پہ, پھر دوسرا تیسرا, 8 دروازے اس طریقے سے ہیں. لیکن یہ کیسے کھلیں گے, یہ دروازہ کیسے کھلے گا یہ معلوم نہیں ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں نا دروازہ الگ الگ ٹائپ کا ہوتا ہے دنیا میں, ہے نا. تو جنت کا دروازہ کھلے گا, لیکن وہ حدیث میں اس کی کیفیت نہیں ہے کہ اس طریقے سے کھلے گا آٹومیٹک جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں, یا اس طریقے سے کھلے گا جیسے اور ہمارے گھر میں دروازے ہوتے ہیں, اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے. بہرحال وہ جنت کا دروازہ کھلے گا, اور اس کے بعد پھر وہ سامنے ہمیں 8 دروازے اور نظر آئیں گے. اب یہاں جب جو 8 دروازے ہیں آپ کو معلوم ہے ان دروازوں کا الگ الگ نام ہے, ان دروازوں کا الگ الگ نام ہے. کسی کا نام ہے باب الصلاح, کسی کا نام ہے باب الریان. آپ بار بار سنتے ہوں گے رمضان کے اندر کہ باب الریان سے انٹری ملے گی, ہے نا. کسی کا نام ہوگا باب الصدقہ, کسی کا نام ہوگا باب الجہاد, اور اسی طریقے سے ایک گیٹ ہے اس کا نام ہے باب بر الوالدین, باب بر الوالدین. اور بھی نام ذکر کیے گئے ہیں, اس کے 8 نام ذکر کیے گئے ہیں, لیکن اس میں اختلاف ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک دروازہ بتایا گیا ہے کہ ایک دروازے کا نام یہ ہوگا, اور باب التوبہ بھی کہا گیا ہے. لیکن یہ جو 4 نام میں نے آپ کو بتایا وہ اس میں جو ہے حدیث کے اندر موجود ہے. باب الصلاح, باب الصدقہ, باب الجہاد, باب بر الوالدین, اور باب اوسط الجنہ, باب بر الوالدین. تو یہ 3-4 چیزیں نام یہاں پر موجود ہے, باقی کے نام کے بارے میں اختلاف ہے. تو اب یہاں جب انسان آئے گا تو اب آپ نے دنیا میں عمل کیسے کیا تھا, آپ نے دنیا میں کس عمل پہ آپ نے فوکس کیا ہے, وہیں سے آپ کو انٹری ملے گی. آپ نے اگر نماز پہ فوکس کیا تھا تو آپ کو انٹری کہاں سے ملے گی؟ باب الصلاح. اگر آپ کی دلچسپی کس میں تھی؟ نماز میں, تو آپ کی انٹری کہاں سے ہوگی؟ باب الصلاح. آپ کی دلچسپی کس میں تھی؟ صدقے میں, تو آپ کو انٹری کہاں سے ملے گی؟
صدقے میں آپ کے جو ایکٹیویٹی یہاں دنیا میں اگر یہ تھی کہ آپ نے والدین کی خدمت کیا ہوا ہے تو آپ کی انٹری کہاں سے ملے گی؟ بابو بر الوالدین، بابو بر الوالدین. اور یہ بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہاں جو بات ہے کہ یہ یہاں سے داخل ہوگا، باب الصلاۃ سے داخل ہوگا، ہر آدمی نہیں. فرض نماز تو سب کو پڑھنا ہے، فرض نماز پڑھنے والا اس کو انٹری یہاں سے نہیں ملے گی. کس کو ملے گی؟ فرض نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اور جو سنتیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ مزید نمازیں جو پڑھتا ہے، جس کو نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، جس کا دل میں نماز کی محبت یہاں بیٹھی ہو، اور جب اس کو موقع ملتا ہو کیا کرتا ہو؟ نماز پڑھتا ہو. تو دنیا میں جو اس کے اعمال ہیں، اس کے اعمال کا اگر خلاصہ نکالا جائے تو اس میں یہ سمجھ میں آئے کہ سب سے زیادہ اس کی جو پسندیدہ چیز کیا تھی؟ وہ نماز تھی. تو اس کو پھر باب الصلاۃ سے جو ہے چانس ملے گا داخل، وہ باب الصلاۃ سے داخل ہوگا. اسی طریقے سے روزہ ہے نا، تو فرض روزہ تو سب کو رکھنا ہے، لیکن جو فرض روزہ مکمل رکھے گا اس کو انٹری مل جائے گی وہاں سے، ایسا نہیں ہے. کیسے ملے گی؟ فرض کے ساتھ ساتھ ایام بیت کی بھی روزے رکھے، جو 13 14 15 تاریخ جو عربی کی ہوتی ہے، پیر کو بھی روزہ رکھے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، جمعرات کو بھی روزہ رکھے، اور جب اس کو عبادت کا موڈ ہو تو کیا کرے؟ وہ روزہ رکھے، زیادہ تر وہ روزہ رکھے. تو وہ کہاں سے داخل ہوگا؟ باب الریان سے داخل ہوگا. اور یہ جو انٹری ہے، اگر کوئی باب الصلاۃ سے داخل ہو رہا ہے، کوئی باب الصدقہ سے داخل ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے جو داخل ہوگا، اس گیٹ سے جو داخل ہوگا، تو اس کے لیے جو جنت میں نعمتیں ہیں، اس کو جو فیسلٹی ملے گی وہ دوسرے کو نہیں ملے گی. اس کی فیسلٹی الگ ہے، اس کی نعمتیں الگ ہوں گی. نہیں تو یہ فرق کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ فرق کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اسی طریقے سے جب باب الصلاۃ میں انٹری ہوگی تو سب کا درجہ ایک ہی نہیں ہے، گریڈ ایک ہی نہیں ہے کہ سب ایک ہی گریڈ میں رہے، ہے نا، ایسا نہیں ہے. جیسا جس کا عمل رہے گا، ہے نا. جیسے ہم سفر کرنے جاتے ہیں، میں سمجھانے کے لیے بتاؤں کہ درجہ کیا ہے، گریڈ کیا ہے نا. جیسے ہم سفر کرتے ہیں تو ٹرینوں میں آپ دیکھے ہوں گے کیسا رہتا ہے، H1 B1، پھر جو ہے کیا بولتے ہیں سلیپر، اور پھر جنرل، ہے نا. تو جا تو رہے ہیں، سب کا سفر تو ایک ہی، سب کی ٹرین ایک ہے، لیکن سب کا جس حساب سے ان کے پاس انہوں نے پیسہ صرف کیا اس حساب سے ان کو فیسلٹی مل رہی. تو یہاں بھی جس حساب سے آدمی نے عمل کیا ہوگا اس حساب سے اس کا درجہ ہوگا، اس کی فیسلٹی ہوگی. اگرچہ بہت سارے لوگ کس سے داخل ہو رہے ہیں؟ باب الصلاۃ سے، ہے نا. تو باب الصلاۃ میں ممکن ہے کہ ایک آدمی جو نماز پڑھنے میں اس کی دلچسپی تھی، وہ روزانہ 100 رکعت نماز پڑھتا تھا، ایکسٹرا نمازیں کتنا پڑھتا تھا؟ 100 پڑھتا تھا. اور ایک آدمی ہے اس کا بھی انٹرسٹ کس میں ہے؟ نماز میں، لیکن یہ روزانہ کتنا پڑھتا تھا؟ 2 رکعت صرف نماز پڑھتا تھا، زیادہ نہیں پڑھتا تھا. تو یہ سب کہاں سے داخل ہوں گے؟ باب الصلاۃ سے. لیکن جو 2 پڑھتا تھا اس کا گریڈ کہاں آئے گا؟ نیچے آئے گا. کہاں آئے گا؟ دوسرے دور پہ آئے گا، ہم کیسے دوسرے فلور پہ آئے گا، جس کو میں سمجھانے کے لیے کہوں. کہاں آئے گا؟ اس کا دوسرے فلور پہ. اور جو 100 رکعت پڑھتا تھا وہ کہاں جائے گا؟ 100ویں فلور پہ جائے گا. 100ویں فلور پہ جائے گا. اور ایک فلور کے میں جو درجہ، جو گریڈ ہے، جو ڈسٹینس ہوگا، فرق ہوگا ایک درجے کے درمیان میں، یا ایک فلور سے میں اگر تعبیر کروں یہاں پر کہ ایک فلور اور دوسرے فلور میں جو فاصلہ ہوگا وہ کتنا ہے؟ ما بین السماء والارض، ما بین السماء، زمین اور آسمان کا فاصلہ دیکھ رہے ہیں کتنا ہے؟ اتنا فاصلہ ہوگا. اگر کوئی جو ہے 1 نمبر پر ہوگا اور کوئی 2 نمبر پر ہوگا تو کتنا فاصلہ ہوگا؟ زمین اور آسمان کا جو فاصلہ ہوتا ہے وہ ہے. بلکہ اس طریقے سے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں اندھیری رات میں، تو جس طریقے سے یہاں کھڑے ہو کہ آپ کس کو دیکھتے ہیں؟ ستارے کو، تارے کو، چمکتا ہوا تارا دیکھتے ہیں. ایسی ہی یہ جو آپ کے اوپر والے منزلے والے رہیں گے، اوپر کی جو منزلے والے رہیں گے، تو جنتی بیٹھ کے اپنے روم میں سے ایسی ہی اوپر والے منزلے والوں کو دیکھے گا کہ وہ دیکھو ان کی جگہ چمک رہی ہے، وہاں پر انبیاء علیہ السلام ہیں، وہاں پر صدیقین ہیں، وہاں پر بڑے لوگ ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سستی نہیں کرنا ہے، یہاں اس دنیا میں سستی نہیں کرنا ہے. اور اگر سستی کریں گے تو ایسا فاصلہ ملے گا، اتنا فاصلہ ہو جائے گا، اتنا نیچے رہ جائیں گے ہم. تو داخل تو ہم ہو سکتا ہے ہوں، لیکن ہمارا گریڈ جو ہے نیچے آئے گا. اور جب نیچے آئے گا تو یہاں کی جو فیسلٹی بھی ہوگی وہ
دوسری طریقے سے ہوگی, وہ فیسلٹی وہاں پر نہیں ہوگی. لیکن یہ الگ بات ہے کہ جنت میں جو بھی داخل ہوگا تو جنتیوں کی جو ایک صفات ہے کہ اس کے اندر کیا ہے, وہ قناعت آ جائے گا. ان کے اندر کیا آ جائے گا کہ جو بھی چیزیں, جو بھی نعمت ملے گی وہ اس کا شکر ادا کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ سب سے اچھی نعمت میرے پاس. قناعت آ جائے گی. اسی لیے خواتین کے بارے میں بھی دیکھیں کہ وہاں پر حریات ملیں گی کہ نہیں ملیں گی. فیملی ہماری بھی ساتھ میں رہے گی انشاءاللہ, لیکن وہاں جھگڑا ہوگا, ٹینشن ہوگا, نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ وہاں یہ سب جو صفت ہے نا, گندا, حسد, نفرت, بغض, یہ ساری چیزیں ختم رہیں گی, پاک رہیں گی, ختم رہیں گی, ہے نا. قناعت رہے گا, کوئی ٹینشن والی بات وہاں نہیں رہے گی. تو جس کا جو ملے گا, جس درجے میں رہے گا, وہ اس پر قانع رہے گا, خوش رہے گا. لیکن یہ ہے کہ درجات میں اور فیسلٹی میں فرق ضرور رہے گا. جو فرسٹ 100ویں فلور پر ہے اس کا درجہ اور اس کے جو ہے ساری نعمتیں الگ قسم کی, ہے نا, اسپیشل, مزید اسپیشل ہے ہوگی. اور اس کی مثال آپ لے سکتے ہیں یہیں دنیا میں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی بڑا پروگرام جب کرتے ہیں نا, تو اس میں ایک دروازہ عام لوگوں کے لیے رہتا ہے کہ عام لوگ یہاں سے چلے جائیں, اور کچھ دروازے کیسے ہوتے ہیں, وی آئی پی دروازے ہوتے ہیں نا. تو ان کو آپ وی آئی پی دروازے سمجھیں. تو وی آئی پی دروازے سے جس کی انٹری ہوتی ہے اس کا استقبال الگ طریقے سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اس کا جو احترام, اس کے جو رسپیکٹ, اس کی جو عزت ہوتی ہے وہ الگ طریقے سے ہوتی ہے کہ نہیں. تو ایسی وی آئی پی جو لوگ ہوں گے ان کی عزت, ان کی تکریم جو ہے الگ طریقے سے ہوگی اور عام لوگوں کی الگ طریقے سے ہوگی. تو ہم یہاں جیسے دیکھتے ہیں کہ ایسے انٹری اس کو کرا کے الگ بیٹھنے کے لیے اس کا الگ ہوتا ہے کہ نہیں. سب کچھ, سب سن رہے ہیں, جو بھی چیز ہے دیکھ رہے ہیں, مجلس میں سب موجود ہیں, لیکن ان کو الگ دروازے سے لایا گیا, فرش بچھا کے لایا گیا, گلاب کا پتا پھینکتے ہوئے ان کو لایا گیا, الگ سے ان کے اسٹیج پہ الگ سے کرسی دی گئی کہ نہیں دی گئی, ہے نا. تو ایسی ہی جس کا عمل اچھا ہوگا, جو گریڈ میں اونچے ہوں گے, تو ان کو مزید عزت اور مزید تکریم ملے گی. وہی انہی باتوں کا اشارہ ہے کہاں پر, ان دروازوں کے ناموں میں اور گریڈ کے اندر, کہ الگ الگ جو گریڈ ہے. تو اس لیے جو ہے یہیں سے ہمیں فیصلہ کرنا ہے, یہیں سے کوشش کرنا ہے کہ جانا کہاں ہے. دنیا ہی میں ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ جانا کہاں ہے. تو اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے, جیسے قرآن میں بھی جو میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہوں گے. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. تو یہاں پر جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا وفتحت ابوابها. اس کے پہلے جو آیت ہے جہنم کے بارے میں ہے, وہاں پر واو کا استعمال نہیں کیا اللہ رب العالمین. وسیق الذین کفروا الى جہنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ہے, وہاں وفتحت نہیں ہے. تو اس میں اہل علم نے استدلال کیا کہ یہ واو جو ہے واو ثمانیہ ہے, واو ثمانیہ یعنی 8 کے معنی میں. تو یہاں 8 دروازے ہوں گے, جبکہ جہنم کے دروازے کتنے ہوں گے, 7 دروازے ہوں گے. لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. جہنم کے 7 دروازے, اور جہنم کے جو دروازے ہیں اس میں اکثر ہے کہ وہ بند ہوتے ہیں. جہنم کے دروازے بند ہے, یعنی کھلا, کسی کی انٹری بھی بند ہو گیا. قید خانہ کیسے ہوتا ہے, جیل کیسے ہوتا ہے, عذاب جہاں دیا جاتا ہے. بھائی مجرم آیا ہے نا, اس کے بعد بند کرو اس کو. اور جہنم کے بارے میں جب پڑھیں گے تو آپ کو یہی چیز اس میں نظر آئے گی کہ ایسا لگتا ہے جیسے لوہے کا پجرا ہوگا. فی عمد ممددہ, آپ اما پارے کی تفسیر اگر پڑھنے جائے تو مل جائے گی باتیں. فی عمد ممددہ, کہ سخت قسم کے نگراں ہوں گے اور اس کی نگرانی میں ان کو جو ہے جہنم میں داخل کیا جائے گا. اور یعنی ایسا لگتا ہے کہ لوہے کا جیسے پجرا ہو, پجرے کے اندر ڈال دے اور اس کو ڈال کے جو ہے جہنم میں ڈال دیا جائے. پجرے کے اندر نہ آدمی ادھر ادھر حرکت کر پائے, نہ بھاگنے کی کوشش کر پائے, نہ کچھ کر پائے. تو اس طریقے سے جہنم کے بارے میں ہے کہ اس کا دروازہ کھلا اور بند. لیکن جنت کے دروازے میں ہے کہ وہ ہمیشہ کھلا رہے گا, کبھی کبھی بند ہوگا. جنت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. مطلب یہ ہے نماز کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے, جب چاہے آپ اپنی انٹری کر جائیں. توبہ کا دروازہ کہتے ہیں کہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے. توبہ کا دروازہ باب التوبہ کبھی بند نہیں ہوتا. اگر کچھ دیر کے لیے جنت کے دروازے بند بھی ہو جاتے ہیں 7 لیکن توبہ کے بارے میں ہے کہ ایسا دروازہ ہے کہ یہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. یعنی آدمی جب چاہے توبہ کر لے اللہ رب العالمین سے, اس کی توبہ انشاءاللہ قبول ہوگی اور اس کو انٹری میں جنت میں داخلے کی جو ہے گنجائش اس کے لیے نکل جائے گی. تو یہ جنت کے دروازے اکثر کھلے رہتے ہیں, کبھی کبھی بند ہوتے ہیں, اور جہنم کے دروازے اکثر بند ہوتے ہیں اور کبھی کبھی کھلتے ہیں. تو یہ جنت کے دروازوں کھلنے اور بند ہونے کی
صفت ہے. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے ہمارے لیے 8 دروازہ ہے, ہم نے ابھی تک کے کس دروازے کو چوائس کیا ہے کہ ہمیں اس دروازے سے انٹری کرنا ہے؟ اس دنیا میں ہم نے کس کو چوائس کیا کہ میں اس دروازے سے انٹری کروں گا, ہے نا؟ تو اصل سوال یہاں پر یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے میں کس دروازے سے جنت میں انٹری کرنا چاہوں گا, ہے نا؟ اور بہت بری بات ہوگی, بہت بدنصیبی ہوگی کہ 8 دروازہ جنت کے لیے اور ہم کو جنت میں انٹری نہ مل پائے, بہت, جبکہ ہمیشہ کھلا رہتا دروازہ. اور بہت بڑی بدنصیبی ہوگی, اور ہم نے پہلے بھی کہا کہ بہت بڑا گھاٹا ہوگا, بہت بڑا لاس ہوگا کہ 8 دروازے سے جو کھلا رہتا ہے اس سے ہمیں انٹری نہیں ملی, اور جو دروازہ بند رہتا ہے 7 دروازہ, وہاں جو ہے ہم نے اس کو اپنے عمل کے ذریعے سے ایسا کیا کہ وہ ہمارے لیے کھل گیا, اس میں ہم داخل ہو گئے. یہ بہت بری بات ہوگی. اس لیے انسان یہاں کوشش کرے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے اس کے لیے 8 دروازہ کھولا ہے, تو غافل نہ ہو, کسی نہ کسی دروازے سے جو ہے وہ اپنے ذریعہ بنا لے, سبب بنا لے اس دنیا میں کہ یہاں سے میں انٹری کر جاؤں گا. اگر ہم یہ اس میں بات کریں کہ سب سے اچھا کوالٹی والا جو ہوگا دروازہ, یا جنت کی جو سب سے اچھی فیسلٹی والی جگہ ہے, ہاں, تو وہ کہاں سے ہوگی, کس گیٹ سے ملے گی, کون سے گیٹ سے اگر انٹری کریں گے, یا کون سا گیٹ جو ہے ان سب میں سب سے قیمتی ہے, سب سے بہتر ہے, تو وہ گیٹ کون سا ہوگا؟ باب بر الوالدین. کون سا ہوگا؟ باب بر الوالدین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو دروازہ ہے اوسط ابواب الجنہ کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اوسط ابواب الجنہ, اور 8 کے حساب سے آپ 8 کے حساب سے 20 میں لانا چاہیے تو 20 میں کچھ بنے گا, 20 کا دروازہ نہیں بنے گا. اوسط ابواب الجنہ کا معنی یہ ہوا کہ سب سے اچھا, سب سے اعلیٰ کوالٹی کا جو دروازہ ہوگا, یعنی جہاں انٹری ملے گی, وہ کون سی ہوگی؟ وہ والدین کی خدمت کر کے. تو والدین کی خدمت کر کے ہی جنت میں جو سب سے اچھی فیسلٹی والی جگہ ہے وہ مل سکتی ہے ان کے ذریعے سے, ان کی خدمت کے ذریعے سے, ہے نا؟ اور اگر ان کو پریشان کیے, ان کی باتیں نہیں مانے, تو اللہ رب العالمین ناراض رہے گا. اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حدیث کے اندر کہ اگر کوئی اپنے والدین کو راضی نہیں کر پایا تو میں اس سے راضی نہیں ہوں. میری رضامندی والدین کے رضامندی میں ہے, ان کو خوش کرو, ان کو خوش کرو. اب کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت حاصل کر لے, اچھی فیسلٹی حاصل اس کو مل جائے, جنت میں اچھی جگہ مل جائے, تو اس کو اب محنت کرنا کہاں؟ والدین کو راضی کرنے میں. والدین بہت اہم چیز ہے, والدین بہت اہم چیز ہیں. والدین کو دکھ نہیں دیا جا سکتا, والدین کو تکلیف نہیں پہنچایا جا سکتا. آپ ایسے نہ بنے کہ آپ اپنے والدین کو جو ہے دکھ پہنچائیں, ان کے سینے کو چیریں اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکلوا دیں. یہ بہت بری بات ہوگی. آپ کے والدین کے آنسو جو ہے بہت قیمتی ہے, بہت قیمتی ہے. اگر وہ گر گئے آپ کی وجہ سے تو یاد رکھیں کہ اس کا عذاب آپ کو یہاں چکھنا پڑے گا. اگر آپ نے اپنے والدین کا آنسو بہایا ہے تو یاد رکھیں آپ کو اس کا عذاب یہی دنیا میں چکھنا پڑے گا. آئندہ نسل بھی آپ کی بھی آئے گی, آپ کے بچے آئیں گے, وہ اس سے برا آپ کو عذاب دیں گے جتنا آپ نے دیا اپنے والدین کو. تو کہا جاتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو والدین بہت اہم ہیں, ان کی حفاظت کرے, ان کو نعمت سمجھے. ان کو اگر کوئی پریشانی ہے تو اس پر یہ سمجھ کر اس پر صبر کر جائیں کہ یہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے, جنت میں انٹری کا سبب ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ جنت اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے. جنت اگر ہے تو وہاں صبر کرنا پڑے گا. جنت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے. سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو وہ جنت ہے, اور جنت ایسی نہیں ملے گی. تو والدین کے ساتھ رہنے میں اگر یہ ہے کہ ان کی خدمت کرنے میں سب سے اچھی جگہ جنت میں ملے گی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو بہت ہی زیادہ صبر کرنا ہے, حد سے زیادہ صبر کرنا ہے نا. اور یہ آپ کو کرنا ہی پڑے گا, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اور یہ چیزیں ہمارے گھروں میں موجود ہے, خاص کر کے شادی ہونے کے بعد مسئلہ بڑھ جاتا ہے. یہاں پر آپ مرد حضرات
ان کو یہاں پر دھیان دینا ہے کہ کیسے ہمیں زندگی گزارنا ہے. آپ کنٹرولر ہیں, آپ کنٹرولر ہیں, آپ کے حساب سے گھر کا معاملہ ہونا چاہیے, دوسرے کے حساب سے نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی بیوی کے چکر میں, کسی خاتون کے چکر میں آپ اپنے والدین کو چھوڑ دیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کیسے صبر کر لیتے, کیسے کوئی صبر کر سکتا ہے کہ اپنے ایک اجنبی عورت آئی اور اس کی وجہ سے اس نے اپنی ماں کو چھوڑ دیا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو ہینڈل کرنا ہے. یہ خاتون بھی آپ کے نکاح میں آئی ہے, وہ بھی اہم ہے, وہ بھی اہم ہے, اس کو بھی دیکھنا ہے, آپ کو اس کا بھی احترام کرنا ہے, اس کو بھی عزت دینا ہے, اس کی بھی ریسپیکٹ کرنا ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ اس کا معاملہ والدین سے آگے بڑھ جائے, والدین کو ناراض کر کے آپ اس کو خوش کرنے جائیں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہی آپ کی آزمائش ہے, یہی آپ کی آزمائش ہے. اس میں اگر آپ کامیاب ہوں گے تو پھر جو ہے آپ جنت کے جو سب سے اونچا درجہ ہے, سب سے اعلیٰ کوالٹی کی جو فیسلٹیاں ہیں وہ آپ کو ملے گی, نہیں تو نہیں ملے گی. اسی لیے کہا کہ جنت میں سے سب سے بہتر دروازہ جو ہے وہ باب بر الوالدین. تو اس کا خیال کرنا ہے کہ والدین کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے, اور جنت میں جانے کے لیے صبر بہت زیادہ کرنا پڑے گا, نفس کو مارنا پڑے گا. ہم نے شروع حدیث ہی میں پڑھا تھا کہ جنت میں جانے کے لیے آپ کو اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑے گا. جو چیز آپ نہیں چاہیں گے اس پر بہت سی چیزیں آئیں گی, آپ کے نفس کو گوارا نہیں ہوگی, اس پر آپ کو صبر کرنا پڑے گا, تبھی آپ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. یہاں پر ایک بات اور یہ ہے کہ دیکھیں, ہو سکتا ہے کوئی ان سارے دروازوں سے انٹری کر جائے. کسی کا عمل ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی روزانہ کیا کرتا ہو, نماز بھی پڑھتا ہو, روزانہ صدقہ بھی کرتا ہو, روزانہ اچھے کام بھی کرتا ہو, تو اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ جس دروازے سے چاہے گا وہ انٹری کرتا چلا جائے گا. کبھی اس دروازے سے چاہے گا ادھر سے انٹری کر جائے, کبھی اس دروازے سے چاہے گا, جہاں سے چاہے گا اس کے لیے اوپن رہے گا, اس کی انٹری ہوتے رہے گی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ آپ کے لیے جو ہے جنت کے 8 دروازے سب آپ کے لیے کھلیں گے, آپ جس سے چاہیں گے آپ وہاں سے انٹری کر لیں گے. آپ کے عمل ایسی ہے کہ آپ کے ہر اعمال کے اندر آپ جو ہے ممتاز ہیں. نماز میں بھی آپ ممتاز ہیں, اس میں بھی سب سے آگے ہیں آپ, صدقے میں بھی آپ آگے ہیں نا, دوسروں سے جو محبت کرنا ہے, دوسروں کو ہیلپ کرنا, اس میں بھی آپ آگے ہیں. اور یہ چیزیں آپ کو ملے گی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا صحابہ اکرام جمع کر کے کہ آج بتائیں آپ لوگ, آپ نے کون کون سا کام اچھا کیا ہے نا. تو جو چیزیں اس میں آئی کہ آج نے اچھا کام کون کیا ہے, نماز کس نے زیادہ پڑھی ہے, صدقہ کس نے دیا ہے, کس نے بیمار کی زیارت کی ہے, کس نے جو ہے جنازے کی اتباع کی ہے, جنازے کو کندھا دیا ہے, سب میں کون آگے آئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی کو یہ 8 کے 8 دروازے مل جائیں. اور خاتون کے لیے یہ چیز ہے کہ خاتون بھی اگر چاہے تو اس کو بھی 8 دروازے مل سکتے ہیں, جس دروازے سے وہ انٹری کرنا چاہے وہ انٹری کر جائے. مرد کے لیے مسئلہ ہے 8 دروازے پانے کے لیے, مرد کے لیے مسئلہ ہے. مرد کے لیے جہاد کرنا پڑے گا, جہاد کرے گا, جہاد میں شہید ہوگا تو پھر اس کو دروازے ملیں گے. خاتون کے لیے بہت زیادہ اس طریقے سے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خاتون کے لیے صرف ایک اہم کام ہے, ایک زیادہ اہم کام ہے. باقی جو فرض ہے, فرض سے تو چھٹکارا کسی کو نہیں ہے. فرض تو جو اللہ رب العالمین نے واجب قرار دیا اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے. اس کے بعد صرف کیا ہے کہ خاتون کیا کر لے, اپنے شوہر کو قیمتی سمجھے, اس کو حقیر نہ سمجھے, اس کی عزت کرے, اس کی باتیں مان لے, بس اتنا ہی کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو ملے گی اس سلسلے میں, اہل علم کا کلام ہے اس میں, لیکن اہل علم نے اس کو حسن درجہ بتایا کہ حدیث جو ہے حسن ہے, یعنی قابل استدلال ہو سکتی ہے. تو اس میں یہ بات ملے گی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا صلت المرأة خمسها, کہ خاتون اگر 5 وقت کی جو نماز ہے اتنا پڑھ لے. کتنا؟ صرف فرض نماز کیا کرے, وہ فرض کی ادائیگی کر لے جائے ٹائم سے, جو وقت ہے اس کا ہے نا, 2 رکعت فجر اور ظہر 4 رکعت جو ہم جانتے ہیں, بس زائد نہیں, سنتوں کی بات نہیں ہے, ابھی نوافل کی بات نہیں ہے. صام الشہرہ, اور کیا کرے وہ 1 مہینے کا روزہ رکھ لے, یعنی جو فرض روزہ ہے رمضان کا روزہ رکھ لے, اس میں بھی ان کے لیے
आसानियाँ छूट जाएगा, बाद में रख ले, जो भी उनकी परेशानियाँ आती है बहरहाल उसमें कोताही ना करे, उसको रख ले और उसके बाद क्या करे, वो अपनी हिफाजत कर ले जाए, अपनी हिफाजत कर ले जाए, अपने आप को दागदार ना बनाए। उसके बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आगे वाली बात, व अताअत ज़ौजहा, अगर अपने शौहरों की फरमाबरदारी कर ले। फरमाबरदारी क्या मतलब? शौहर की बात मान ले, शौहर की बात सुन ले, उस पर एतराज ना करे। शौहर जो बात कह रहा है उस पर कहे कि हाँ ठीक है, इसको मैं मान लेती हूँ। और किस चीज़ में? अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत में। ऐसा नहीं कि शौहर अगर किस चीज़ का हुक्म दे रहा है नाफरमानी करने का, वहाँ नहीं, वहाँ उनको इताअत नहीं करना है। इताअत कहाँ करना है? जहाँ पे नाफरमानी ना हो अल्लाह रब्बुल आलमीन की। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी हो और शौहर करे कि चलो पिक्चर देखेंगे, तो वहाँ इताअत करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि वहाँ शरीयत की नाफरमानी है। तो फरमा बरदारी करना है खातून को कहाँ पर करना है? जहाँ पर शरीयत की मुखालिफत ना हो और शौहर उसको ऑर्डर दे रहा हो उसमें मुखालिफत ना हो। अगर ऐसा कर लेती है तो उसके बारे में ये बशारत है कि वो जन्नत के जिस भी दरवाजे से दाखिल होना चाहेगी वो दाखिल हो सकती है। तो ये ऑफर है किसके लिए? खातून के लिए। खातून के लिए एक सिंपल सा ऑफर है, लेकिन वही बात मैं फिर बताऊंगा कि जन्नत में एंट्री आसानी से नहीं मिलती है ना। तो शौहरों को संभालना और उनकी बातों को मानना आसान काम है? मतलब ये है कि बहुत मुश्किल काम है। खातून को ये मानना पड़ेगा, अपने जहन में रखना पड़ेगा कि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उसके लिए आसान कब हो जाएगा? ये जब वो ये तसव्वुर कर लेगी, अकीदा बना लेगी, है ना। ये अकीदा यहाँ डाउनलोड कर लेगी। सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करते हैं ना, अपना ऐप्स डाउनलोड करते हैं ना, तो ये अकीदा अगर वो डाउनलोड करके अपने यहाँ रख ले सीने के अंदर कि शौहर के ऊपर, शौहर के जो बातें हैं, शौहर का जो आर्डर है उस पर मैं इसलिए अमल कर रही हूँ ताकि इसके ज़रिए से मैं जन्नत के किसी भी दरवाजे से जन्नत में एंट्री कर जाऊँ, तो फिर उसके लिए आसानी होगी, वो कर ले जाएगी। लेकिन दिमाग में कुछ हो ही ना, पढ़ी लिखी हो ही ना, दीन से कोई मतलब ही ना हो, तो परेशानी परेशानी। इसीलिए आप देखेंगे कि जो पढ़े लिखे हैं, कुरान हदीस जो पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमान को जानते हैं, वहाँ ये मसाइल नहीं आएंगे। वहाँ औरतें ऐसा नहीं रहेंगी, वहाँ औरतें इस तरीके से नाफरमानी नहीं करेंगी। अब पढ़ी लिखी है नहीं, कुछ मालूमात है ही नहीं, तो क्या होगा? शौहर को वो जानती ही नहीं है, शौहर की क्या कीमत है शरीयत के अंदर उसको क्या पता, जब नहीं पढ़ी है तो उसके लिए अजाब बने रहती है वो, है ना। तो ख़वातीन को जहन में रखना चाहिए कि इंशाअल्लाह इनका जो हम सब्र कर रहे हैं, हमारा सब्र करना ज़ाये नहीं होगा और हम जो है इनके वजह से जन्नत के किसी भी दरवाजे से हम जन्नत के अंदर एंट्री कर जाएंगे। बहरहाल एक ही उनसे मैं नसीहत करूँगा, एक ही उनसे मैं अपील करूँगा कि ख़वातीन अपने शौहरों को कीमती समझें, उनकी बेइज्जती ना करें। वो आपके लिए परेशान होते हैं, वो आपके लिए पसीना बहाते हैं, वो आपके लिए ही बाहर जाके लोगों से जो है, लोगों के सामने कभी कभी जलील होना पड़ता है उनको, अपने बॉस के सामने जहाँ भी वो नौकरी करते हैं परेशानी होती है। वो सिर्फ इसीलिए बाहर जाके पसीना बहाते हैं कि तुमको एक अच्छी सी ज़िंदगी दे दे, जो भी उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तिताअत दिया उस हिसाब से वो इसीलिए बाहर जाते हैं ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो बच्चे खुशहाल रहें। तो अब उनको भी अगर कोई टेंशन दे, घर में आने के बाद परेशान करे, तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। उनके पसीनों की अगर कदर ना की जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कर देगा? माफ़ नहीं करेगा। इसीलिए कहा गया है कि ज़्यादातर जहन्नम में जो जाने वाली कौन है? ख़वातीन है। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्यों ये लोग जहन्नम में ज़्यादा जाएंगी? तकफुरनल अशीर, कि ये शौहरों की बातों को नहीं मानती, शौहरों की बातों को नहीं मानती हैं, और ये हम लोग अपने यहाँ इसका अंदाज़ा लगाते रहते हैं। बहरहाल अगर वो चाहती है कि जन्नत में किसी भी हिसाब से दाखिल हो जाए, किसी भी दरवाजे से, तो शौहरों की जो है उनको इताअत करना होगा। अब देखते हैं कि हम एंट्री कर गए, दाखिल हो गए जन्नत के अंदर। तो जन्नत के अंदर जब दाखिल होंगे तो पहली चीज़ तो जो वहाँ का इस्तकबाल है, इस्तकबाल समझते हैं क्या कहेंगे उसको, रिसेप्शन, वेलकम जो होता है, जो वहाँ का वेलकम है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि इतना ज़बरदस्त वेलकम जो होगा उसका तसव्वुर इस दुनिया में किया ही नहीं जा सकता। आपने अगर किसी
बड़े आदमी का वेलकम देखा होगा, आपने किसी बादशाह का वेलकम देखा होगा, आपने किसी फाजिर और फासिक इंसान जो खिलाड़ियों की शक्ल में होते हैं उनका आपने जो सबसे अच्छा आपको वेलकम लगा होगा, उसका भी वहां जो जन्नत में वेलकम होगा इस दुनिया के इस वेलकम से कोई कंपेयर ही नहीं है, उसका कोई कंपेयर ही नहीं है। हमने पहले ही देखा हुआ है, ये बात पहले ही पढ़ ली हदीस के अंदर कि जन्नत में जो चीजें होंगी हमारे दिल में वो चीज आ भी नहीं सकती कि कैसा वेलकम होगा। तो वहां वेलकम भी होगा, बहुत जबरदस्त होगा। जो मंजर वहां पे हमें नजर आएगा उस हिसाब से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि देखें किस तरीके से वेलकम होगा। वेलकम करने वाले कौन होंगे, जो आप उसका तस्वर करें, अंदाजा लगाएं कि जो वेलकम कर रहा उनके चेहरे कैसे होंगे, नूरानी चेहरे। वेलकम करने वाले कौन है, फरिश्ते। कौन है, फरिश्ते वेलकम करने वाले हैं। साथ में कौन है, वो मखलूकात जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत के लिए बनाया है ना, विल्दान, छोटे छोटे बच्चे, हुरियात, जो हुर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया है वो, है ना, खाजिनुल जन्ना, जन्नत के जो खाजिन है ना, वो अब ये लोग वेलकम करेंगे। तो इनके जो खूबसूरती है चेहरों की, ऐसी खूबसूरती कहीं मिल सकती है दुनिया में, ऐसे कोई खूबसूरत बन के वेलकम कर सकता है? तो चेहरों को आप देखें कि जो चेहरा हमारा इस्तकबाल करेगा, वेलकम करेगा, वो लोग कितने खूबसूरत होंगे और कितने साफ सुथरे होंगे और उनको देखने ही में अच्छा लगेगा। नूरानी लोग, नूरानी चेहरे इस्तकबाल करेंगे, है ना। तो इस्तकबाल किस तरीके का इस्तकबाल होगा, कैसा शानदार इस्तकबाल होगा जन्नत में एंट्री करते वक्त। उसके बाद जब वो एंट्री करेंगे भी, तो आप देखिए जब कोई बड़ा आदमी जब एंट्री करता है, जब उसका वेलकम किया जाता है तो कुछ ना कुछ क्या होता है, उसमें कलिमात कहे जाते हैं, कुछ कलिमात बोले जाते हैं। कोई भी, हर आदमी अपने हिसाब से, हर मजहब, हर लोग अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कहते हैं। तो फरिश्ते भी यहाँ कहेंगे, बुलंद आवाज में कहेंगे, पीछे जो है विल्दान वो लोग भी कहेंगे। क्या कहेंगे, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार। सलामुन अलैकुम, तराने की शक्ल में, जैसे तराना होता है बुलंद आवाज में, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार, कि तुम्हारे ऊपर सलामती हो, तुम्हारे ऊपर क्या है, सलामती हो। किस चीज की सलामती हो, बिमा सबरतुम, जो तुम लोगों ने क्या किया था, हाँ दुनिया में परेशानी आई थी उसमें सबर किया था, फनिअमा उक़बद्दार, तो तुम लोगों को बहुत अच्छा घर मिला है। हाँ, अंजाम के एतबार से जो चीज आपको मिली जन्नत, वो बहुत बेहतर है ना। दुनिया में क्या होता है, हम कहीं जाते हैं, एंट्री करते हैं तो हम सलाम करते हैं ना, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जन्नत की एंट्री में ऐसा नहीं है। जन्नत में क्या होगा, वो लोग कहेंगे सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार। जवाब में हम क्या कहेंगे, जवाब में वालेकुम सलाम नहीं, सीधे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ बयान करेंगे। जैसे देखेंगे इतना शानदार इस्तकबाल और इतने अच्छे आवाज और इतने अच्छे तरन्नुम के साथ वेलकम कर रहे हैं लोग, क्या सुझाई देगा, सीधे सर झुकाएंगे, कहेंगे वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना। इसके जवाब में कहेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ है, सारी तारीफ उसी के लिए है, उसी की वजह से हम यहाँ पर पहुंचे हैं, उसी की बदौलत, उसके रहमत की वजह से हम यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये खुशी में इस तरीके से वो उस वेलकम का जवाब देंगे। तो ये तो हो गया है क्या, इस्तकबाल, कि इस्तकबाल करने वाले जो चेहरे होंगे, इस खूबसूरत चेहरे वहां पर इस्तकबाल करेंगे। दूसरी चीज, आपने अभी इस्तकबाल में ही आप थोड़ा सा वो हैरान थे इस्तकबाल देख के ही, जो इस्तकबाल वहां पे हुआ उसी को देख के हैरान थे। उतने में आप क्या देखेंगे, जन्नत के अंदर नूर, लाइटिंग। क्या देखेंगे, लाइटिंग, है ना। यहाँ जो कारोबार करने वाले हैं वो क्या उसके फर्नीचर्स के वो लोग सब लाइट वगैरह सेट करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों सेट करते हैं लाइट क्यों सेट किया जाता है? डिम करते हैं, धीरे करते हैं, ये कलर वो कलर, अच्छा लगे ना, है ना। किसी महफिल में जब इसको लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? वो लाइटिंग खूबसूरत लगने के लिए, अच्छा लगने के लिए, मंजर अच्छा लगे। तो जन्नत में भी लाइटिंग मिलेगी,
लाइटिंग किस लिए? कि वो जन्नत आपको खूबसूरत लगे, वो लाइटिंग देख के आप मस्त हो जाएंगे। जन्नत की लाइटिंग देख कर ही आप मस्त हो जाएंगे, कभी धीरे होगी कभी तेज होगी, है ना। सूरज रहेगा वहां पर, सूरज रहेगा, सूरज तो नहीं रहेगा ना, तो लाइटिंग कैसे कैसे पता चलेगा कि अभी दिन है कभी अभी रात है? वही लाइटिंग से किससे पता चलेगा? लाइटिंग कभी तेज होगी और कभी धीरे होगी। तो लाइटिंग तेज है मतलब कौन सा टाइम चल रहा? अभी लंच का टाइम, यानी अभी क्या है? दिन है, अभी दिन है। लाइट धीमी हो गई मतलब नाइट का टाइम आ गया, अब जो है डिनर आ गया, डिनर का टाइम हो रहा है ना, सोने का है। तो इस तरीके से फर्क हो पाएगा वहां पर लाइटिंग की वजह से। अच्छा, ये लाइटिंग आएगी कहाँ से? जन्नत में जो लाइटिंग आएगी धीरे तेज होते रहेगी, है ना, जिसका हम तस्वर यहाँ से नहीं कर पा रहे हैं। दुनिया में जो भी आप लाइटिंग देख के आपको एंजॉय हुआ हो, है ना, उसके हिसाब से आप थोड़ा तस्वर करने की कोशिश करें, है ना, उससे कहीं ज्यादा बेहतर वो लाइटिंग होगी जिसको देखने में एंजॉय होगा, मजा आएगा, है ना। तो ये लाइटिंग आएगी कहाँ से? लाइटिंग आएगी कहाँ से? अर्श के ऊपर से। कहाँ से आएगी? लाइटिंग का सिस्टम कहाँ होगा सेट? अर्श से। अर्श से वो लाइटिंग पूरे जन्नत के अंदर आएगी, ठीक है। अर्श के ऊपर लाइटिंग कहाँ से आएगी? अर्श के पास लाइटिंग कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी? अल्लाह रब्बुल आलमीन के नूर से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नूर से। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का नूर अगर दिखेगा तो क्या उसमें मजा नहीं है? उस लाइटिंग का मैं यहाँ कोई मुकाबला करूं, उस लाइटिंग के मैं यहाँ कोई तस्वर कर पाऊं? नहीं। उसको देखने में कितनी लज्जत आएगी। और फिर जो आखिरी नेमत है, कौन सी नेमत है? सबसे बड़ी नेमत जो जन्नत की, वो क्या है? दीदार। अभी तो झलक है, ये झलक में आदमी जो है हैरान, और उसको जो है मजा इतना आएगा अभी एंट्री में। तो जब आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो असल दीदार है उसको देखेगा तो क्या होगा, है ना। उससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। तो लाइटिंग कहाँ से आएगी? अल्लाह रब्बुल आलमीन की नूर से। नूर में से हल्की सी कहाँ मिलेगी? वो अर्श के ऊपर। उस अर्श के थ्रू कहाँ आएगी? जन्नत के अंदर आएगी। तो जन्नती एंट्री यहाँ करेगा, एक तरफ इस्तिकबाल, दूसरी तरफ क्या है? लाइटिंग। मजा ही मजा, फुल एंजॉय, से ज्यादा एंजॉय और क्या हो सकता है? मस्त हो जाएगा उसमें। अभी इधर मस्त रहेगा, अब नीचे पैर रखेगा जन्नत के अंदर। पैर रखते ही क्या मिलेगी? जन्नत की मिट्टी। क्या मिलेगी? जन्नत की मिट्टी, है ना। और हमको मालूम है कि वहां चप्पल है, चप्पल पहन के जाएंगे, चप्पल नहीं रहेगा, नंगे पैर रहेंगे, नंगे पैर रहेंगे। तो जैसे ही ये पैर लगेगा मिट्टी पे, नीचे अलग से एक मजा महसूस होना शुरू हो जाएगा, नीचे से अलग से एक मजा आना शुरू हो जाएगा। आप तस्वीर करें कि जब आप पैर में कोई चीज नहीं होती है, कोई चीज पहने नहीं है, और नरम मुलायम जगह पर आप बैठे हैं, और पैर को आप पैर से उसको महसूस कर रहे हैं, कैसा कैसा लगता है? पूरा एंजॉय होता है कि नहीं? मजा आता है कि नहीं? अंदर से अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? सुबह सुबह आप अगर जो है हरी घास पर गए होंगे, आप चलते हैं उसके ऊपर, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? तो ऐसी नीचे यहाँ जब आप पैर रखेंगे तो जन्नत की जो मिट्टी होगी, जिसके बारे में आता है कि बहुत नरम मुलायम होगी, उसके तशबीह दी गई है। जैसे आटा देखें, आटा अगर आटा यहाँ रख दिया जाए, आटे में चलना रहे तो कैसा लगेगा? एकदम नरम नरम, है ना। तो नरम की अगर हम बात करें तो आटे की जैसा, और अगर कलर की बात करें तो एकदम सफेद। तो नरम ऐसे, ऊपर से सफेद। और अगर खुशबू की बात करें तो राइहतुहु अल-मिस्क, राइहतुहु अल-मिस्क। यहाँ पैर में नरमी लग रही है, देखने में मजा कलर का, ऊपर से जो खुशबू आ रही है वो अलग किस्म की मिस्क की खुशबू आ रही है, और उस मिस्क का यहाँ पर तस्वुर नहीं किया जा सकता। तो ये सब कहाँ पर हो रहा है? अभी तो इस्तिकबालिया है, अभी तो क्या है? वेलकम हो रहा है, यहाँ पर वेलकम हो रहा है। वेलकम में ही ये इस तरीके से जन्नती एंजॉय करेगा कि एक तरफ इस्तिकबाल, दूसरी तरफ लाइटिंग, तीसरी तरफ जो है जन्नत की जो जमीन का उसका पैर पड़ेगा, उसको जो है महसूस करेगा और उससे एंजॉय करेगा। अब ये जब मसला आएगा कि उसको वो इतना ज्यादा मजा आने लगेगा, तो उसके बाद ये क्या सोचेगा? फौरन उसका दिमाग तलाश करने लगेगा कि साथी कहाँ है। क्या तलाश करेगा वो? मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन वो दोस्त है कहाँ? दोस्त नजर नहीं आएगा उसको, या कुछ लोग उसको नजर नहीं आएंगे। तो क्या चाहेगा कि वो
وہ بھی ہمارے ساتھ میں رہے, ہے نا. اور اس سے پہلے شاید میں نے بات بتائی ہے بات کہ جب ہم کہیں جاتے ہیں پکنک پہ, اکیلے جاتے ہیں, پکنک پہ اگر گھومنے جاتے ہیں تو اکیلے جانا پسند کرتے ہیں یا ساتھ میں جانا؟ کسی کو آپ دیکھے ہوگے کہ یہاں سے کیا بولتے ہیں پونا کے قریب جہاں لوگ جاتے ہیں, اکیلے جا کے گھوم کے آیا ہو. دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں نا, جماعت بنا کے جاتے ہیں نا. کیوں؟ تاکہ مزہ آئے, اسی میں مزہ آئے گا. جماعت کے ساتھ جب رہیں گے, دوستوں کے ساتھ جب رہیں گے, فیملی کے ساتھ جب رہیں گے تو اس میں مزہ آئے گا. تو جیسے ہی اس جنتی کو یہ محسوس ہوگا کہ مجھے بہت مزہ آ رہا ہے, کیا اس کے بعد کیا ذہن میں آئے گا اس کے کہ دوست کہاں ہے؟ دوست کو تلاش کرے گا. دوست نہیں ملے گا تو فوراً کیا ہوگا؟ ٹینشن بڑھنا شروع ہوگا اس کا, یار دوست نہیں ہے. تو یہ جو مزہ آ رہا تھا اس میں کیا آنے لگے گی, اس کو تھوڑا سا کمی آنے لگے گی. تو اس کا حل کیسے تلاش کرے گا؟ وہ کہاں جائے گا؟ وہ اللہ رب العالمین کے پاس جائے گا. اللہ رب العالمین کے پاس جا کے وہاں ریکویسٹ کرے گا, اللہ رب العالمین میرا دوست ہے مجھے نظر نہیں آ رہا, میرا دوست ہے مجھے نظر نہیں آ رہا ہے, مجھے وہ جنت میں چاہیے تاکہ مجھے زیادہ مزہ آئے. اس کے بغیر جنت میں جو ہے ساری نعمتیں مجھے اتنا پسند, میں انجوائے نہیں کر پا رہا ہوں, ٹھیک سے انجوائے نہیں کر پا رہا ہوں. مجھے وہ دوست یہاں پر چاہیے. دوست کا جب پتہ لگائیں گے تو دوست کہاں ملے گا؟ جہنم میں. دوست کہاں ہوگا؟ جہنم میں, ہے نا. تو اللہ رب العالمین سے ریکویسٹ کرے گا کہ اللہ رب العالمین میں تجھ سے سفارش کر رہا ہوں کہ مجھے میرا دوست کہاں چاہیے؟ جنت میں چاہیے. تو اللہ رب العالمین دوست کو نہیں دیکھے گا, دوست کی وجہ سے نہیں مانے گا, دوست کی وجہ سے اس کو وہاں سے نکال کے نہیں لائے گا. کس لیے نکال کے لائے گا؟ اس کی سفارش کہ تم نے کوئی بات کہی ہے نا تو میں آپ کی بات مانتا ہوں, آپ کو مزید عزت دیتا ہوں, آپ کو مزید جو ہے میں رسپیکٹ کرتا ہوں, اور تمہاری رسپیکٹ کرتے ہوئے تمہارے دوست کو میں یہاں پر لے آتا ہوں. اگرچہ اس کے اعمال اس لائق نہیں تھے کہ اس کو جنت میں لاؤں, لیکن تم کہہ رہے ہو, تمہاری رسپیکٹ کرتے ہوئے میں اس کو یہاں پر لے آؤں گا. تو اللہ رب العالمین آرڈر دے کے اس دوست کو جہنم سے نکال کے کہاں لائے گا؟ جنت کے اندر. لیکن ایک شرط ہے. کون سی شرط؟ جنت میں انٹری کے لیے ایک شرط ہے, اس شرط کے بغیر کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. وہ شرط کیا ہے؟ توحید. موحد ہونا چاہیے, ہے نا. اس کی وفات کس پر ہونا چاہیے؟ توحید پر. شرک اگر آ گیا اس کے اندر, کسی کے بھی اندر اگر شرک آ گیا تو جنت میں اس کو انٹری نہیں مل سکتی. اور اگر کسی کے اندر شرک نہیں آیا اور اس کے وہ گناہوں سے ڈوبا ہوا ہے, شرک نہیں ہے, گناہوں سے ڈوبا ہوا ہے, ممکن ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں کہیں نہ کہیں وہ کسی سفارش کی وجہ سے, اللہ رب العالمین کا الگ سے رحم کرم کی وجہ سے, دوستوں کی سفارش کی وجہ سے کہاں آ جائے؟ وہ جنت میں آ جائے. لیکن کیا ہے؟ شرک نہیں ہونا چاہیے. تو توحید سب سے زیادہ اہم چیز ہے نا. توحید اہم ہے, توحید پہ باتیں ہونا چاہیے, توحید سیکھنے کے دل میں جستجو ہونا چاہیے, توحید کی جب محفل ہو تو خوشی محسوس ہونا چاہیے, تبھی آپ کو جنت میں فائدہ ہوگا, ہے نا. ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ توحید کی بات کرنے جاؤ تو پھر جو چہرے سوکھنے لگتے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے کوئی عذاب کا معاملہ آ گیا ہے. ہاں, پتہ نہیں کیا لگتا ہے کہ اگر توحید کے ہم یہ کہیں کہ چلو آج توحید کا درس دیں, لوگ بھاگنا شروع کرتے ہیں, اور دوسری اگر بات کرنا ہے تو لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ صفت اچھی نہیں ہے, یہ صفت اچھی نہیں ہے. صفت یہی اچھی ہے کہ توحید یعنی اللہ رب العالمین کی اگر بات ہو تو آپ کو خوشی محسوس ہو. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. کہ جب اللہ رب العالمین کا نام آتا ہے, اللہ رب العالمین کے ذکر کی بات آتی ہے, تو آپ دیکھیں گے جس کے دلوں میں ایمان نہیں ہے, جو لوگ مومن نہیں ہے, ان کے دل سکڑنے لگتے ہیں, بے چینی ان کو محسوس ہونے لگتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جنت میں جانا ہے تو توحید سے محبت ہونا چاہیے, اہل توحید سے محبت ہونا چاہیے, توحید کے لیے جو کام کر رہے ہیں ان سے محبت ہونا چاہیے, ان کا ساتھ دینا چاہیے, توحید کو سمجھنا چاہیے آپ کو. جہاں اللہ رب العالمین کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں وہاں آپ کو جانا چاہیے. اگر یہ چیز ہے اور ہم گناہوں میں مبتلا ہیں, گناہوں میں ڈوبے بھی ہوئے ہیں, تو امید ہے کہ جنت میں داخل ہو جائے, اور اگر ایسا نہیں ہے تو جنت میں انٹری نہیں کر پائیں گے. بہرحال اگر دوست رہے گا تو اپنے دوست کو نکلوا کے جنت میں لے آئے گا وہ. لہذا یہاں اس دنیا میں ضروری ہے کہ جب آپ دوست بنائیں تو کس کو بنائیں؟ اس دنیا میں جینے کے لیے, مصلحت کے لیے,
نہیں, اس کے لیے نہیں. یہاں دنیا میں آپ کو ایک دوسرے سے ہیلپ لینا ہے اس دنیا کو جینے کے لیے, ٹھیک ہے آپ ہیلپ لیں, لیکن اگر دوستی کرنا ہے تو کس سے کرنا ہے؟ مومنین سے. دوستی کرنا کس سے؟ مؤذن صاحب سے. دوستی کرنا کس سے کرنا ہے؟ امام صاحب سے. دوستی کرنا کس سے؟ جو دین کی طرف دعوت دیتے ہیں ان سے دوستی کریں, ہے نا. محبت کرنا ہے کس سے محبت کریں؟ جو دین کی طرف دعوت دیتے ہیں, جو قرآن والے ہیں, جو حافظ قرآن ہیں, ہے نا. اور اپنے گھر میں اپنے خاندان میں ایسے لوگوں کو لائیں, ایسے بچے لے کے آئیں جو حفظ کرے, جو عالم بنے, ہے نا. آج اگر کہو کہ حفظ کرنے کے لیے لے آؤ بچوں کو تو لوگ بولتے ہیں ٹائم پاس. مطلب یہ ہے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ جنت کیا ہے. اگر آپ یہ بات کہتے ہیں کہ ٹائم پاس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ جنت کیا ہے. نہیں تو آپ کبھی نہیں کہہ سکتے. حفظ قرآن, حافظ قرآن ایسا ہے کہ جو آپ کو جنت میں جہاں لوگ سایہ تلاش کریں گے, جہاں لوگ جو ایک دوسرے کو نیکی نہیں دیں گے, بھاگیں گے ادھر سے ادھر, وہاں پر ایک حافظ قرآن کے ذریعے سے اس کے والدین کی وہاں پر عزت ہوگی. اور آپ یہ سوچ لیں ذرا سا تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر کوئی بڑی مجلس میں, کسی بڑی مجلس میں اگر آپ کو یہاں عزت مل رہی ہے آپ کے بچے کی وجہ سے, آپ کو کتنی خوشی محسوس ہوگی. ہاں, تو اگر آپ کو عزت وہاں محشر میں ملے آپ کے بچے کی وجہ سے تو خوشی نہیں ملے گی آپ کو. اس سے بڑی خوشی اور کچھ ہو سکتی ہے؟ تو بچوں کا حفظ کرانا ٹائم پاس ہے. اور کون سا تیر مار لیتے ہیں آپ, بچوں کو حفظ نہیں کراتے ہیں, بچوں کو عالم. آپ تیر کون سا مارتے ہیں؟ آپ مسلمانوں کی جو ہے حالات لے لیں اور مجھے بتائیں کہ مسلمان جو اصلی تعلیم میں چلے گئے دین کو چھوڑ کے, انہوں نے کون سے کارنامے انجام دیے ہیں؟ نہ ادھر کے نہ ادھر کے. تو یہ باتیں ذہن سے نکال دیں. ٹھیک ہے آپ کو نہیں پسند ہے, لیکن یہ نہیں کہیں کہ وہاں ٹائم پاس ہے. وہاں ٹائم پاس نہیں ہے. وہاں پر آپ جس بچے کو ڈال رہے ہیں وہی اصل آپ کا خزانہ ہے, وہی آپ کا ذخیرہ ہے, وہی آپ کو فائدہ دے گا. باقی دنیا میں ہو سکتا ہے آپ کو فائدہ دے یا نہ دے, آپ کی دولت سے فائدہ اٹھا کے لوٹ جو ہے کھا پی کے وہ مست رہیں گے, لیکن فائدہ کون دے گا یہاں پر؟ آپ کو آخرت میں فائدہ کون دے گا؟ یہ بچہ جس کو آپ حفظ میں ڈالیں گے, یہ بچہ جس کے پیچھے آپ محنت کر کے اس کو اہل علم میں سے بنائیں گے. ہر چیز کو آپ اس حساب سے نہیں دیکھیں کہ دنیا میں کیسے جیے گا. دنیا میں جلانے کے لیے آپ نہیں ہیں, دنیا میں جلانے کے لیے آپ نہیں ہیں. آپ نے بچوں کو پیدا بھی نہیں کیا ہے. اپنے بچوں کو پیدا کرنے میں آپ کا بہت زیادہ ہاتھ بھی نہیں. خود آپ کو آپ کی اپنی پیدائش میں آپ کا اس میں کوئی کارنامہ نہیں. اللہ رب العالمین نے آپ کو وجود دیا, ان بچوں کو وجود اللہ رب العالمین نے دیا ہے. آپ کو اس نے رزق دیا, اس کو بھی اللہ ان کو بھی وہ رزق دے گا. تو یہ جو ہے اس بات کا خیال کریں, کسی بھی مسئلے میں اس بات کا خیال کریں کہ یہ مجھے جنت میں کون فائدہ دے گا, میں جنت کیسے پا سکتا ہوں. وہی اصل کامیابی ہے. پہلے بھی ہم نے یہ بات پڑھا کہ اصل کامیابی کیا ہے؟ جنت کا حصول, جنت کی نعمتوں کا حصول. تو اپنے بچوں کو اس طرف لانے کی کوشش کریں. کم سے کم میں یہ کہوں گا کہ ایک خاندان میں, ایک گھر میں, یا ہر ایک گھر میں ایک حافظ تو رکھنا ضروری ہے. اور جس کو آپ حافظ بنائیں سب سے زیادہ عزت اسی کو دیں, سب سے زیادہ تکریم اسی کی کریں. اور مسئلہ یہاں کہ اگر کسی کو ڈال بھی دیتے ہیں مدرسے میں تو ہر جگہ اسی کو جو ہے حقیر بنا رہتے ہیں. کہیں بھی مسئلہ رہے گا تو اس کو اس طریقے سے اس سے معاملہ کریں گے گویا کہ وہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے نا. اور کیوں نہیں قیمت ہے؟ اس لیے کہ آپ کے پاس جنت کی کوئی قیمت نہیں. کیوں نہیں قیمت ہے؟ اس لیے آپ کے پاس دین کی کوئی قیمت نہیں. اگر آپ دین سمجھیں گے, اسلام کی جو نعمت ہے اس کو آپ سمجھیں گے تو کبھی آپ ایسی باتیں نہیں کریں گے. اس لیے جو ہے بچوں کو اس لائن میں لائیں, ہے نا. کوشش کریں ساتھ میں دوسرا بھی کریں, مانے نہیں ہے, لیکن اس کو بھول ہی جائیں, اس کو حقیر سمجھنے لگے. اس سے جو لوگ جڑے ہیں اس کو حقیر سمجھنے لگے. یہاں جو بچے آ کے دعا پڑھتے ہیں اس کو کم سمجھیں, جو جا کے ٹیوشن انگلش میں پڑھتے ہیں اس کو آپ بہت بڑا سمجھیں. تو یہ ایک قسم کی بیماری ہے, ایک قسم کی ڈیسیزز ہے, یہ بیماری ہے. اس قسم کی سوچ ہے بیماری, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں نعمتیں پانا ہے تو یہاں پر اس حساب سے رہنا ہے. دوست بھی کیسے بنانا ہے سوچ سمجھ کے, کہ اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم جو ہے انشاءاللہ اس کے ذریعے سے آ جائیں گے. اسی لیے اولیاء سے محبت کریں. کس سے محبت کریں؟ صالحین سے محبت کریں, صالحین سے محبت کریں. یہ بات کو مانتے ہوئے کہ چلو میں تو اچھا نہیں ہوں, میں تو اچھا نہیں ہوں, لیکن میں کیا کروں گا؟ صالحین سے محبت کروں گا. ہو سکتا ہے ان سے محبت کرنے کی وجہ سے میرا آخرت میں کوئی بھلا ہو جائے. اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ عبارت کہی ہے
کہ انا احب الصالحین ولست منہم، احب الصالحین ولست منہم، وہ کہتے ہیں کہ میں صالحین سے، نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں. کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ امام شافعی رحمہ اللہ، ان کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ امام شافعی نے بات کہی ہے کہ میں صالحین سے محبت کرتا ہوں، میں صالحین میں سے نہیں ہوں. کیوں کہا انہوں نے یہ بات؟ خود وہ اپنے آپ کو صالح نہیں کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو اچھا نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن مجھے ان کے اس محبت کی وجہ سے فائدہ ہو جائے، ہے نا. تو ان سے محبت کریں آپ. صالحین جس کو بھی آپ سمجھے، آپ کے گھر میں اگر آپ کے والدین نمازی ہیں تو ان سے بڑا ولی کوئی بھی نہیں، اس سے بڑا صالح کوئی بھی نہیں ہے. تو آپ جو ہے آپ ان کے سامنے سیدھے سے رہیں، ان کو پریشان نہیں کریں، ان سے محبت کریں، ہے نا. اور آپ اس چیز کو دیکھیں، صالحین کی جو بات ہے نا، خاص کر کے ہمارے یہاں اہل حدیثوں کے اندر، ہے نا، منہج سلف کی جو علمبردار، ہمارے یہاں اس کو ایک دم سے کوئی چیز نہیں سمجھتے. جبکہ آپ دوسروں کو دیکھ لیں، دوسرے لوگوں کو آپ دیکھ لیں، وہ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ محبت اگر اولیاء سے کر لیے کام چل جائے گا. وہاں غلو کے درجے تک پہنچا ہوا معاملہ ہے نا. اور اسی چکر میں وہ سارا کام دھام چھوڑے کیا کرتے ہیں؟ ولی سے محبت کر لے، وہاں جا کے چادر چڑھا دے، ان کو تھوڑا سا ہیلپ کر دے، ان سے محبت کر لے، ہمارا کام چل جائے گا. تو وہ اسی لیے ہے، وہ اسی لیے کہ اسے محبت کرنا چاہیے، لیکن اس درجے کا نہیں. وہاں تو غلو ہے، وہاں تو غلو ہے، بلکہ وہاں شرک ہے. اس حساب سے نہیں کرنا ہے، لیکن کرنا ضرور ہے. اور ہم اس مسئلے میں بہت پیچھے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ جو صالحین ہیں ان کے بارے میں کیا کریں؟ مجلس سجا کے انہی کے بارے میں بات کریں، انہی کو ٹارگٹ بنائیں، انہی کو مذاق کا ذریعہ بنائیں. یہ نہیں ہونا چاہیے، ہے نا. احب الصالحین ولست منہم، کہ اگرچہ ہم صالحین میں سے نہیں ہیں لیکن کوشش کریں گے کہ ہم صالحین سے محبت کریں. کیوں؟ تاکہ یہ جو باتیں میں نے بتایا نا کہ جنتی اگر ہم کسی وجہ سے جہنم میں چلے گئے تو یہ جو صالحین رہیں گے ان کی محبت کی وجہ سے ہم جو ہے جنت میں آ سکتے ہیں اور جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہیں پر جو ہے آج کے درس کو روکتے ہیں. انشاءاللہ باقی باتیں اگر موقع رہا تو اس کو آگے کے درس میں کمپلیٹ کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت کے اندر بغیر حساب کتاب کے داخل کر، اور جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.